إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے جسے آپ لوگ الوداعی جمعہ کہتے ہیں. یہ جو اصطلاح ہے، آج الوداع ہے، آج الوداعی جمعہ ہے. ھذا مصطلح محدث مردود، یہ گڑی گئی اصطلاح ہے، شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں. شریعت اس اصطلاح اور اس نام سے ناواقف ہے. یہ لوگوں کی ایجاد کردہ ایک اصطلاح ہے. لہذا الوداع کے لیے بننا، سورنا، عید سے بھی اچھے کپڑے پہننا، یہ سب ناجائز ہے. اور جس طریقے سے لوگوں میں اس جمعہ کے لیے شوق دیکھا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایک عید ہے، اور یہ وہ عید ہے جو عید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، صحابہ نے اس کو نہیں منایا. اس جمعہ کے تعلق سے کوئی بھی حدیث نہیں ثابت ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. جیسے باقی جمعے تھے ویسے یہ بھی ہے. اس کے تعلق سے کچھ لوگ نمازیں کچھ پڑھتے ہیں، اس نماز کا نام بھی دیا گیا صلاۃ الفائدہ، فائدے والی نماز. اس جمعہ والے دن کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے، سال بھر جتنی نمازوں میں ڈنڈیاں ماری ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس دن کچھ کر لو. کہتے ہیں 4 رکعت نماز پڑھو ایک تشہد سے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو. یہ بے ایمان کبھی نہیں پڑھتے، اس میں کہہ رہے پڑھو. اور پھر 15 بار سورہ کوثر اور 15 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ نماز جس نے پڑھ لی، سال بھر جو نماز چھوڑا ہوگا وہ سب اس میں ریکوری ہو جائے گی. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں،
400 سال تک اگر نماز چھوڑی ہے تو اس کی بھی ریکوری ہو جائے گی. کچھ اور بھی آگے بڑھے, بولے نہیں 1000 سال کی نماز کی ریکوری ہو جائے گی. یہ جو کانسیپٹ دیا گیا یہ بے معنی ہے. شریعت میں ایسی کوئی حدیث نہیں, صحابہ کرام ایسی کسی نماز سے واقف ہی نہیں ہے. اس لیے امام شوکانی رحمہ اللہ الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ کے اندر لکھتے ہیں ھذا حدیث موضوع لا اشکال فیہ, یہ حدیث گڑھی گئی ہے, میرے نبی پہ جھوٹ بولا گیا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہونا چاہیے. الوداعی جمعہ کا, الوداع کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا گڑھا ہوا ہے. اور اگر مسلمانوں کا رویہ دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ کیوں الوداع کہتے ہوں گے. دراصل جو مسلمان سال بھر نماز نہیں پڑھتے, رمضان ختم ہونے کے بعد قرآن کو اپنی طاقوں میں سجا دیں گے, ایسے لوگ اس جمعے کا انتظار کرتے ہیں. اب رمضان ختم ہو رہا ہے, آخری جمعہ جا رہا ہے, رمضان تجھے الوداع کہہ رہے ہیں, ٹاٹا بائے بائے, چلا جا, اب نماز پڑھنے ہم نہیں آئیں گے, اب تو چلا جا, اب اگلا رمضان آئے گا تب قرآن اٹھائیں گے, اگلا رمضان آئے گا تب مسجد میں نظر آئیں گے. کیا مجال مسجد کے امام کی دوبارہ میری شکل مسجد کے اندر دیکھ لے, کیا مجال میرے ہاتھوں میں قرآن و مصحف کوئی دیکھ لے, ٹاٹا بائے بائے, اب ہم تمہیں نظر نہیں آئیں گے. ایسے لوگ الوداع مناتے ہیں. صحیح اور ایماندار سال بھر کے نمازی کبھی یہ بدعت و خرافات کے قریب نہیں آئیں گے. اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں, بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الصلاة او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا. اے میری امت کے لوگوں, جو شخص کسی نماز کے وقت میں سو گیا ہو یا کوئی نماز پڑھنے سے بھول گیا ہو تو جیسے نیند کھلے جب اسے یاد آئے فوراً وہ نماز پوری کر لے, اس کو پڑھ لے. رمضان کے آخری جمعے کا انتظار نہ کرے, قضائے عمری پڑھیں گے, سال بھر کی ریکوری کریں گے. قضائے عمری کرنا یہ خود ایک بدعت ہے, شریعت میں ثابت نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں قضائے عمری ہم پڑھ رہے ہیں, یہ بدعت ہے, گناہ ملتا ہے اس پر, اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. لہٰذا مسلمانوں اس طرح کی چیزوں سے توبہ کریں اور یہ کھیل تماشے والا دین نہ بنایا جائے. شریعت میں جو ثابت شدہ دین ہے, عبادات ہے, اسی پر اکتفا کیا جائے, اسی میں ہماری عافیت ہے. پوائنٹ نمبر 2, عید کا دن آنے والا ہے. عید کی نماز افضل ہے عیدگاہ میں پڑھی جائے. امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع کے اندر لکھتے ہیں اگر کوئی عذر ہو کہ عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے تو ایسے حالت میں مسجد میں عید کی نماز پڑھنا جائز ہے. اس بات پر علماء کا اجماع ہے, عذر کی حالت میں. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے, ابن قدامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی تھی, وہ مسجد جس میں 1000 نماز کا ثواب ایک وقت میں دیا جاتا ہے. اس مسجد کی شرف و فضیلت کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بغیر عذر کے عید کی نماز نہیں پڑھی تھی. اللہ کے نبی عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جایا کرتے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن, عید الاضحیٰ کے دن, عید الفطر کے دن, دونوں عیدوں میں عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عیدگاہ میں جیسے کہ سترا کچھ نہیں ہوتا ہے تو ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تھے, امام کے سامنے سترا رکھنے کے لیے لکڑی لے جایا کرتے تھے, کوئی چیز لے جایا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے یحمل و ینصب, وہ سامان اٹھا کے لے جایا جاتا تھا اور امام کے سامنے اس کو رکھ کر امام کے لیے سترا بنایا جاتا تھا. عیدگاہ میں میرے نبی نماز پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے. اس لیے افضل یہ ہے, زیادہ ثواب اسی میں ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے.
آج لوگ ٹولیوں میں بٹے اپنی آپسی اختلافات کی وجہ سے، اگر مسجدوں میں وہ متولی کہہ رہا کہ ہمارے یہاں بھی جماعت ہونی چاہیے، وہ کہہ رہا ہمارے یہاں بھی جماعت ہونی چاہیے، وقت کا اختلاف ہو گیا، اس کے لیے اپنی اپنی مسجدوں میں جماعت عید کی کروائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، افضل کام سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر کے سارے مسلمان ایک جگہ عید کی نماز پڑھیں، ایک جگہ پر عیدگاہ میں اکٹھے ہوں، سارے مسلمانوں کا اجتماع ہو وہاں پر۔ شریعت کے اندر سال بھر میں 4 اجتماعات رکھے گئے ہیں۔ پہلا اجتماع ہر محلے کی مسجد جہاں پر نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا اجتماع ہے جو روزانہ ہوتا ہے۔ پہلی میٹنگ ہے جو محلے بھر کے مسلمان مسجد میں آئے، 5 وقت نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، وہاں اکٹھے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خیریت بھی معلوم ہوگی، اللہ کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ دوسرا اجتماع محلے کی، شہر کی وہ مسجد جہاں پر خطبہ جمعہ ہوتا ہے، جس کو آپ جامع مسجد کہتے ہیں۔ اب کئی قبیلے کے لوگ، کئی محلے کے لوگ اکٹھے ہو کر اس مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے آئے، وہ پہلے والے اجتماع سے ایک بڑی اجتماع یہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا اجتماع سال بھر کے اندر وہ محلے کی مسجد والے بھی لوگ، جامع مسجد کے لوگ، تمام جامع مسجد کے لوگ اکٹھے ہو کر عیدگاہ میں اکٹھے ہو جائے اور یہاں پر پورے مسلمانوں کے لیے ایک اجتماع ہو جائے۔ اور چوتھا سب سے بڑا اجتماع حج کے اندر جبل عرفات میں، میدان عرفات میں دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کے لیے ایک اجتماع ہوتا ہے، جہاں پر حاجی حضرات جمع ہوتے ہیں، میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ چوتھا اور سب سے بڑا ایک عالمی اجتماع ہوتا ہے۔ یہ سال بھر میں 4 اجتماعات رکھے گئے۔ اگر اس کی حکمت پہ غور کرے تو معلوم ہوتا ہے شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں، ایک دوسرے سے حال چال پوچھتے رہیں، خیر خیریت معلوم ہوتی رہے۔ عید میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں، یہ افضل کے خلاف ہے۔ مسجد میں جائز ہے لیکن عذر کے ساتھ، جیسے بارش ہو رہی ہے نہ جائے عیدگاہ، مسجد میں پڑھ لیں۔ سخت سردی ہے، کوئی بات نہیں، مسجد میں پڑھ لیں۔ خوف کا عالم ہے، کرفیو لگا ہے، آپ مسجد میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یوں ہی مسجد میں پڑھے جا رہے ہیں بس اپنی انا کے لیے، اپنی ضد اور ہردرمی کے لیے، یہ جائز تو ہو سکتا ہے بعض علماء کے نزدیک، لیکن افضل نہیں ہے، زیادہ ثواب نہیں ہے۔ میرے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر مواظبت برتی ہے کہ آپ نے عیدگاہ میں نماز پڑھی۔ پوائنٹ نمبر 3، عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، ساتھ میں عورتوں کو بھی لے جائیں، یہ بڑی غلطی ہے۔ آپ سنیں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 351 ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کننا امرنا ان نخرج الحیضہ، ہم عورتوں کو حکم دیا جاتا تھا۔ ایک روایت میں امرنا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا، یعنی عورتوں کی جماعت کو اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ عید کے دن وہ تمام کی تمام عورتیں عیدگاہ میں جائیں جو پردے میں رہتی ہیں، یعنی کہ تمام بالغہ عورتیں، لڑکیاں عیدگاہ میں جائیں، بلکہ وہ عورتیں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں جن کو ماہواری آ رہی ہو، ناپاکی کے عالم میں ہو۔ فرماتی تب بھی میرے نبی کا آرڈر تھا کہ عیدگاہ جائیں۔ فتشہدن الجماعت ودعوت المسلمین، تاکہ یہ مسلمان عورتیں جو ناپاکی کے وقت سے گزر رہی ہیں وہ بھی مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے مسئلہ واضح کرتے ہوئے فرمایا، وَيَعْتَزِلِ الْحُيَّزُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، جو عورتیں ناپاکی کے دن سے گزر رہی ہوں گی وہ نماز عید کی نہیں پڑھیں گی، صرف دعا میں شریک ہوں گی۔ ایک صحابیہ نے پوچھا، فقالت امرأۃ،
یا رسول اللہ احدانا لیس لها جلباب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بالغہ عورتوں کے بارے میں آپ کا فرمان ہے، یہاں تک کہ ناپاک عورتوں کے بارے میں آپ کا فرمان ہے، آپ حکم دے رہے ہیں کہ عیدگاہ جائے۔ اے اللہ کے نبی ہماری ایک سہیلی ہے، ہم عورتوں میں سے ایک عورت ہے جس کے پاس دوپٹے ہی نہیں ہے کہ عید کے دن وہ اوڑھ کے عیدگاہ جائے۔ میرے نبی کا فرمان سنو، پیارے پیغمبر نے فرمایا لتلبسها من جلبابها لتلبسها صاحبتها من جلبابها، تمہاری اگر سہیلی ہے، تمہارے اگر محلے کی رہنے والی ہے، تمہارے گھر کی عورت، تمہارے رشتہ دار ہے، کوئی تمہاری مسلمان بہن ہے جس کے پاس دوپٹے نہیں ہے، پیارے پیغمبر فرماتے اپنا ایک دوپٹہ اسے دے دو یا اپنے دوپٹے میں سے 2 دوپٹہ بناؤ، لیکن اس کو اڑھا کر عیدگاہ لے کر جاؤ۔ وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، تاکہ وہ بھی خیر و بھلائی میں شریک ہو جائے، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائے۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ آج اپنے شہر کو دیکھیے، مسلمانوں کی حالت دیکھیے، آدھے رمضان سے ہماری مارکیٹ میں چکا چک نقاب دکھائی دے رہے ہیں، عورتوں کی پوری بھیڑ جمع ہوئی ہے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کی باری آئے گی تو عورتیں عید کی سوئیاں بنانے میں رہ جائیں گی۔ گھر کے مرد لوگ بھی نہیں چاہتے کہ گھر کی عورتیں عید میں جائیں گی، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد آئیں گے تو فوراً کون انہیں سویاں کھلائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جیسے آپ مسلمان ہو ایسے عورتیں بھی مسلمان ہیں، جو رب العالمین کے واسطے اپنے گھر کی عورتوں کو دین سے دور نہ کیجئے، جو ان کا حق ہے وہ حق ضرور دیجئے۔ نماز مسجد میں آئے پڑھنے، وہاں میرے نبی نے فرمایا لا تمنعوا، منع نہ کرو، عورتوں کے اوپر چھوڑ دیا، اگر چاہیں تو آئیں لیکن منع نہیں کرنا۔ یہاں پر میرے نبی کا حکم ہے کہ عورتیں آئیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے عورتوں کے لیے عید کی نماز پڑھنا سنت ہے، بعض نے سنت مؤکدہ کہا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں پورا کا پورا شہر صرف مرد ہی پڑھے جا رہے ہیں، عورتیں غائب ہیں۔ ان کے لیے جیسے دین ہے ہی نہیں، عید ان کی نہیں ہے، ان کی بھی عید ہے، یہ عورتوں کی حق تلفی ہے اگر آپ نے اپنی عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں کیا ہے۔ ناپاک عورتیں بھی جائیں، آپ ذرا سوچو تو میرے نبی کا کیا مقصد رہا ہوگا، کیا حکمت اس کے پیچھے ہو سکتی ہے کہ ساری عورتیں جائیں۔ علماء نے لکھا ہے جب عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے اور مسلمانوں کا بچہ بچہ جا رہا ہو، مسلمانوں کی عورتیں بھی جا رہی ہیں، ہر قسم کی ہر عمر کی عورت جا رہی ہے، نوجوان جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، سب کچھ پوری کمیونٹی جا رہی ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں کا ایک یہ وہ شعار ہے کہ کفار دیکھ کر اس کو دہل جاتے ہیں۔ جو شریعت میں دیا گیا تھا اپنا روب قائم کرنے کے لیے مسلمان اسے چھوڑ چکا ہے، ہاں جلوس نکال کے اپنا روب و دبدبہ قائم کر رہا ہے، جو کہ خود بدعت ہے، جس میں اللہ کی مدد نہیں آتی، جو گناہ ملتا ہے اس سے روب و دبدبہ قائم کر رہا ہے۔ جو اسلام کا شعار ہے، جو ہماری پہچان ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کو بس عورتیں سوئیاں بناتی رہیں، گھر کے اندر پکوان بناتی رہیں اور اپنے ہی کپڑے میں مست رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ غلط ہے، مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، عورتوں کو موقع دینا چاہیے۔ یہ میرے نبی کی صاف حدیث۔ پوائنٹ نمبر 4، عید کا دن ہے، مسلمانوں کو عید کے دن صفائی ستھرائی کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی عید ہے تو دوسروں کے ناک میں آپ دم کر دو، گندگی، نالیوں میں گندگی، گھر کے باہر گندگی، کوڑے دان پہ گندگی، نہیں، ہماری اور آپ کی پہچان ہے صفائی ستھرائی۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 223 اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا صفائی اللہ کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ رب العالمین آدھے ایمان کے برابر جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے جو آدمی صفائی اختیار کرتا ہے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ جیسے بغیر ایمان کے نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بغیر صفائی کے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، لہٰذا ایمان آدھا اور وضو آدھا، اس لیے کہا گیا کہ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ اسلام میں اس کی بڑی مہتو ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے صفائی اختیار کرنے والوں کو، ان اللہ قد اثنا علیکم،
अलत तुहूरी, ऐ मुसलमानों की जमात, ऐ अंसार सहाबा की जमात, अल्लाह ताला तुम्हारी पाकी और सफाई के ऊपर तुम्हारी तारीफ कर रहा है। कुरान के अंदर अल्लाह ने आयतें नाज़िल फरमाई है। तो सफाई तो मुसलमानों की पहचान, मुसलमान गंदा रहे ये चीज नहीं मुनासिब है। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, 10 चीजें ऐसी हैं जो नबियों की सुन्नत है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मुसलमानों 40 दिन के अंदर ही अपने ज़ेरे नाफ के बाल साफ कर लिया करो, अपने बगल के बाल साफ कर लिया करो, अपने नाखून काट लिया करो, मोछे बढ़ जाए उसे काट लिया करो, साफ कर लिया करो। अल्लाह के नबी यहां तक बयान फरमा रहे, उंगलियों के ऊपर पोरों पे भी अगर गंदगी जमा हो जाए उसे भी साफ कर लिया करो। ये सारी चीजें इस्लाम में बताई जा रही हैं ताकि इंसान मुसलमान साफ सुथरा रहे। मुसलमानों के कपड़ों से भी खुशबू आनी चाहिए, मुसलमानों के किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए, मुसलमानों के अकीदे से भी खुशबू आनी चाहिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उठिए, लोगों को तबलीग कीजिए। अल्लाह के नबी को कहा जा रहा, वर्रुज्ज़ फहजुर, ऐ नबी करीम अपने अकीदे को साफ करिए, वसियाबक फतहिर, अपने कपड़ों को भी साफ करिए। मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सफाई की तरफ बुला रहा है और मुसलमान गंदा होता चला जा रहा है। सफाई हमारी पहचान है भाई, हमारे मुंह में ना गंदगी हो, खाए जा रहे हैं, भजभजाए जा रहे हैं, ये सब गंदगी है, इन गंदगियों से दूर रहो। ईद के दिन खुसूसन अपने पड़ोसियों को तंग ना करो। ऐसा ना हो कि अपना घर खूब सफाया जा रहा है, जाले माले सूब निकाले गए, उसके बाद ले जाके बगल में डाल दिया, उसकी ईद नहीं है, उसके नाक में दम ना करो। और कई जगहों पे नाली को लेकर ईद के दिन झगड़े होते हैं कि भाई तुम्हारे घर से नहाने का पानी साबुन वाला बह रहा है, हमारे घर पे आ रहा है, गांव में इसको लेकर झगड़े हो जाते हैं। सफाई इंतहाई जरूरी है मुसलमानों के लिए। एक सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद अफराद का होना जरूरी है, और सेहतमंद अफराद होने के लिए मुआशरे का साफ सुथरा होना जरूरी है। इस पर उन लोगों को भी काम करना चाहिए जो इस विभाग में काम करते हैं। सफाई पर जोर देना चाहिए, इस्लाम की ये पसंदीदा चीज है। पॉइंट नंबर 5, ईद का दिन जब आए तो अकेले न खाया करो, औरों को भी खिलाया करो, गैरों को भी खिलाया करो। और ऐसे मौके पर मेरी 2 नसीहत आप सब याद रखें। अपने उन रिश्तेदारों को जो आपसे नाराज हैं, इस दिन गले मिल जाया करो। कोशिश करो कि ये दिन गुजरने से पहले मेरे रिश्तेदार में कोई मुझसे नाराज नहीं रहेगा, सबको मैं मना लूंगा। ये मौके होते हैं मनाने के। इस दिन चौकड़ी मार के बिस्तर में चादर ओढ़ के सो जाएंगे, फिर कोई आपसे नहीं मिलने आएगा, 2-4 और दुश्मन हो जाएंगे। ईद के दिन भी नहीं आया मेरे घर, न बुलाया न आया। कितना मनहूस आदमी है, ईद के दिन भी खुशी नहीं मना रहा है। मुसलमानों, ईद में तो खुशी इसलिए भी ज्यादा मनानी चाहिए कि अहले बिदअत तो बिदअत पे इतनी खुशियां मना रहे हैं कि ना मनाने वालों को इब्लीस का चेला होने का ताना दे रहे हैं। ये तो अपनी खुशी है, इस खुशी में तो मेरे पैगंबर खुश हुआ करते थे, इस खुशी में तो अल्लाह के नबी कहते थे अबू बकर बच्चों को ना रोको, आज हमारी ईद का दिन है, इस खुशी में मुंह बनाए बैठे। कौन सा गम भाई हो गया आपको? अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, रोजे के चैप्टर में, रोजे के बयान में फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। ऐ मुसलमानों, रमजान का महीना जा रहा है, रमजान के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए, जो रोजे तुमको मुयस्सर हुए तुमने रख लिए। अगर शरई उज़्र की बुनियाद पर तुम्हारा कोई रोजा छूट गया तो परेशान न होना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता, अल्लाह तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। बाद में रोजों को पूरा कर लेना।
वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। ऐ मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा तो ये है कि तुम रमजान के मुकम्मल रोजे रखो, मुकम्मल रोजों को पूरा करके रखो, अगर छूट जाए तो बाद में पूरा कर लो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हें तौफीक इनायत फरमाई, रमजान का महीना तुम्हारी किस्मत में लिखा, तुम्हारी किस्मत में यह भी लिखा कि रमजान के महीने में बगैर किसी बहाने की तुम रोजा रखोगे। अल्लाह की कसम, ये अल्लाह की खास इनायत से तुम्हें न तौफीक मिली है, वरना अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान रमजान में भी तंदुरुस्त होने के बावजूद अपने घर में बैठकर बंद कमरों में खाए जा रहे हैं, होटलों पे पर्दे लगा लगा के खाए जा रहे हैं, कोई दवाइयां जेब में लेकर घूम रहा है और लोगों को दिखाकर बेवकूफ बनाकर अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ऐसी धोखेबाज दुनिया में अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दे दी कि आप रोजा रख ले गए, ये अल्लाह की खास इनायत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिदायत है। अल्लाह ने फरमाया वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह ने जो तुम्हें ये हिदायत अता फरमाई कि सारी दुनिया में 7 अरब से जायद इंसानों में तुम्हें मुसलमान बनाया और सारे मुसलमानों में अल्लाह ने तुम्हें ईमानदार बनाया कि तुम रोजे का महीना पाकर रोजा रख ले गए। ये हिदायत छोटी हिदायत नहीं थी। ऐ मेरे बंदो, मेरी इस हिदायत के बदले में मेरे नाम को बुलंद करो, मेरी तकबीर बयान करो। इसलिए मुसलमान ईद के अंदर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सारी तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है ऐ मेरे मुसलमान बंदो, ये हिदायत जो तुम्हें मिली है इस हिदायत को याद करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम को बुलंद करो। ये ईद है। अल्लाह ने फरमाया वलअल्लकुम तशकुरून, ईद का एक मकसद ये है कि मुसलमानों तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया किस चीज पर? कि अल्लाह ने आपको दिया है कुछ, इस महीने में आपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआएं भी की, आपने अल्लाह के राह में खर्च भी किया, आपने गरीबों का भी हाल चाल लिया, आपने रिश्तेदारों का भी हाल चाल लिया। अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी चीजें जो दिलों में आई कि शैतानी वसवसे, शैतानी ख्यालात, शैतानी आमाल, शैतानी कामों से आप महीने भर दूर रहे और सिर्फ नेकियों की तरफ बढ़ते गए। इस बात पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत पे कुर्बान जाओ। अल्लाह ने हमें जो दीन अता फरमाया, हमारी खुशियों में भी, हमारे ईद के दिन पे भी अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मेरे बंदो, खुशियों में भी अपने आप को कंट्रोल में रखो। ये शुक्रिया का दिन है, ये बदमाशी का दिन नहीं है, ये हरामकारी का दिन नहीं। आज भी आपको आजाद नहीं छोड़ा जाएगा। ए मेरे बंदो, सुबह सुबह ईद के दिन भी मेरे लिए सारी मुसलमानों की जमात मिलकर 2 रकात नमाज पढ़े, ईद की नमाज पढ़े, यानी हमारी खुशियां भी अल्लाह की इबादत से शुरू होती हैं। यह हमें प्यारा इस्लाम मिला हुआ है। इस दिन किसी गरीब को अपने दस्तरखान से दूर ना करें। एक हदीस सुनाता हूं, सही बुखारी किताबुल ईमान वन नुज़ूर 6679 6679। कोई रिश्तेदार अगर नाराज हो तो उसे मनाइए, इस दिन छोटा बन जाइए, कोई बात नहीं, यकीन मानिए सवाब मिलेगा। इस नीयत से आप हाथ बढ़ा दीजिए, भाई है तो भाई, आप बड़े हैं चलिए कोई बात नहीं, अगला ना समझ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, मेरा वो उम्मती सबसे बेहतरीन उम्मती है जो झगड़े के बाद हाथ पहले बढ़ाता है, सलाम करने के लिए अपना हाथ पहले बढ़ाता है, वो सबसे अच्छा उम्मती है, सबसे प्यारा उम्मती है। आप खुद छोटा बन जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने मुसलमान भाई को गले लगाने की कोशिश कीजिए, उससे हाथ मिलाने की कोशिश कीजिए, अपने पूरे ताल्लुकात को न्यूट्रल करने की कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
اپنے خالہ زاد بھائی مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خرچہ دیا کرتے تھے، مہینے میں ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے، غلہ دیا کرتے تھے، جب آپ کی بیٹی پر الزام لگایا گیا، الزام لگانے والوں میں ان کے خالہ زاد بھائی حضرت مصطح بھی شامل ہو گئے، پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کو تکلیف ہوئی، اللہ کی قسم مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرا خالہ زاد بھائی میری بیٹی صدیقہ عائشہ پر الزام لگائے گا۔ حضرت ابو بکر نے قسم کھائی، اللہ کی قسم ہے آج کے بعد سے میں مصطح کو ایک کوڑی بھی نہ دوں گا، جو خرچہ کیا کرتا تھا سارے خرچے میں بند کر دوں گا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے بندو جن کے کلیجے بڑے ہوا کرتے ہیں، جن کے حوصلے بلند ہوا کرتے ہیں، جو سات والے ہوتے ہیں، جو بڑے دل والے ہوتے ہیں، جو رائل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو زمین پر بادشاہی کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی غریبوں کو نہ دینے کا قسم نہیں کھاتے ہیں، ہمیشہ فقیروں مسکینوں پہ خرچ کیے جاتے ہیں، اگر ان کی طرف سے تکلیف ملے پھر بھی برداشت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کیا مسلمان ان کو معاف کر دیں گے؟ کیا مسلمان اپنے پریشان کرنے والے رشتہ داروں کو معاف فرما دے؟ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے ابو بکر، اے مسلمانوں ابو بکر کی طرح جنہوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ آج سے میں اپنے فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا، اس سے لین دین نہیں رکھوں گا، اسے رشتہ داری میں نہیں بلاؤں گا، اسے شادی میں نہیں بلاؤں گا، عید کے دن بھی اس سے سلام کلام نہیں کروں گا، جس نے قسم کھا لی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا، اللہ فرماتا ہے کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تم اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قرآن کی آیت سنی کہ اللہ فرما رہا ہے اپنے اس بھائی کو معاف فرما دو، اور تم بھی تو چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے، زبان سے کہنے لگے بلا واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت ابو بکر فوراً حضرت مصطح کے پاس جاتے، پرانی روش پہ آ جاتے، جو پہلے دیا کرتے تھے پھر دینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ لا انزعها ابدا، اللہ کی قسم ہے جس مصطح کو دینے کے حوالے سے اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، اللہ کی قسم آج کے بعد سے کچھ بھی ہو جائے پوری زندگی میں مصطح کو دیتا رہوں گا، کبھی بھی دینا بند نہ کروں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، خود کی بیٹی پر الزام لگانے میں خالہ زاد بھائی حضرت مصطح شامل ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہا ہے نہیں نہیں اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرو۔ وہ ایک حکمت تھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اوپر آزمائش ڈالی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ ابو بکر صدیق اب معاف کرو اور دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، دینے کا جو تمہارا سلسلہ چل رہا تھا مسلسل دیتے رہو۔ مسلمانوں سبق ملا، اپنے رشتہ داروں کی طرف پیار کا محبت کا جام پھیلانا، ہاتھ پھیلانا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ فرما رہا تم بھی تو چاہتے ہو کہ میں معاف کر دوں، تو کیوں نہیں تمہارا دل بڑا ہو جاتا؟ اس لیے کسی بھی رشتہ دار کو عید کا دن ختم ہونے سے پہلے رائے گاہ نہ جانے دیں، قریب کریے اپنے سے، کوشش کریے۔ جانتا ہوں کئی رشتہ دار ایسے ناہنجار قسم کے، ایسے جاہل قسم کے ہوتے ہیں جنہوں نے دلوں کو چھلنی کیا ہوا ہوتا ہے، آپ کی مصیبت کے وقت میں آپ کو گڑھے میں دھکیلنے کی پوری کوشش کی ہوتی ہے۔ ایسے رشتہ دار ہر رشتہ داری میں پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام کیا جائے تو بڑے بڑے کنویں اور گڈھے سب پٹ جایا کرتے ہیں، اور اس کی طرف قدم بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی جنہوں نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو، وہ یہ سوچ لیں عید کی نماز میں بھیا سے فلاں سے ملاقات ہوگی تو میں پہلے ہی سلام کروں گا کیونکہ میری غلطی تھی، میں معافی مانگ لوں گا۔ اللہ کی قسم عید کا دن ہے، عید کے دن اگر کوئی پرانی دشمنی ختم ہو جائے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ اپنے گھر لے جائیے، سیوئی کھلائیے، میٹھا کھلائیے، جو بھی آپ کے ہم میسر کھلائیے، وہ اپنے گھر لے جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ عید کا ایک مقصد یہ بھی ہے، عید کے دن جب آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، اپنے یہاں کھانے پینے کے لیے بلاتے ہیں، یاد رکھیے غریبوں کو بھی اپنے دسترخوان پہ بلایا کریں۔ صحیح مسلم کتاب النکاح کی روایت ہے 1432،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، شر الطعام طعام الولیمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بدترین ولیمہ، سب سے بدترین کھانا وہ کھانا ہے جس کھانے میں اس آدمی کو انوائٹ کیا جا رہا ہے جو آنا نہیں چاہتا، یعنی امیروں کی بات ہو رہی ہے، جو امیر آدمی اپنا کچن مضبوط رکھے ہوئے روزانہ اچھے اچھے پکوان کھا رہا ہے، اس کو آپ اپنے شادی کی دعوت میں اپنے کسی فنکشن میں بلائیں گے، اس کو زیادہ روچی نہیں ہوگی، کھانے کی اندر سے تمنا نہیں آئے گی، آج جائیں گے اچھا اچھا کھانے کو ملے گا، لیکن وہی دعوت کسی غریب کو دیکھیے وہ ہفتے سے تیاری کرے گا کہ آج فلاں کی شادی میں جانا ہے، آج فلاں فنکشن میں جانا ہے، آج فلاں عقیقے میں جانا ہے، آج فلاں دعوت میں جانا ہے، کچھ اچھا کھانے کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولیمے میں سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے، سب سے بدترین وہ دعوت ہے جس میں امیروں کو، مالداروں کو تو دعوت دے دی جائے لیکن فقیروں کو چھوڑ دیا جائے، مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ایسے کو بلایا جا رہا ہے جس میں کھانے کی لالچ ہی نہیں، جس میں کھانے کی تڑپ ہی نہیں، اور جو کھانے کے لیے ترس رہا ہو، سال میں بکری کا گوشت کھانے کو ترس رہا ہو، کبھی اپنے گھر کی ہانڈی میں لانے کی اس کے پاس اوقات نہ رہی ہو، اسے اپنے دسترخوان پہ بلایا ہی نہیں گیا، اسے دعوت ہی نہیں دی گئی، تو اللہ کے نبی فرما رہے نکاح کے باب میں، ولیمے کے باب میں کہ اے مسلمانوں یہ بدترین کھانا ہے جس میں چن چن کے بڑوں کو بلایا گیا اور غریبوں کو چھوڑ دیا گیا۔ عید کے دن بھی آپ اس کا خیال کریے اور یقین مانیے عید کے دن آپ غریبوں کو بلا کے تو دیکھیے، سال بھر آپ کی تعریف کرے گا، سال بھر آپ کو کہیں ملے گا تو سلام ٹھوکے گا، آپ کی عزت کرے گا۔ آج ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں، دوستی یاری چلتی ہے، فون کر کے بلایا جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس بار عید میں تہیہ کیجئے، جتنے محلے کے غریب مسکین فقیر ہیں جن کو میں جانتا ہوں ضرور ان کو میں دعوت دوں گا اپنے گھر پہ اور کھلاؤں گا ایسے ہی جیسے میں امیروں کو کھلاتا ہوں۔ غریبوں کا دل جیتنے کا یہ بڑا سنہرا موقع ہے، ان کی مدد ہے، اور یقین مانیے یہ کھانا کھا کر وہ آپ کا ضائع نہیں کرے گا، احسان فراموشی نہیں کرے گا۔ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا کھانے کے بعد بھول جاتے اور غداری کرتے ہیں، عموماً لوگ وفادار ہوتے ہیں، عیار و مکار نہیں ہوتے اس دنیا سے، یہ لوگ ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے ایسوں کو دعوت دی جائے، کھلایا جائے، ان کو بھی دونے والا مل جائے گا کہ حرج۔ دوستی یاری میں تو سب کھلا رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے یہاں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے دعوت دی جا رہی ہے، یہ سب بھی ہونا چاہیے، ہو رہا ہے، سب کو بلائیے کھلائیے، لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے غریب کو نہ چھوڑیے کہ اس کا کپڑا نہیں صحیح ہے عید کے دن کیوں بلاؤں۔ کپڑے کو دیکھ کر کسی کو اپنے دسترخوان سے اٹھانا اس سے بڑی بدتمیزی کیا ہے، اس سے زیادہ بد اخلاقی کیا ہو سکتی ہے۔ عید کے دن گھر میں کچھ زیادہ ہی بنوائیے، صرف خود نہ کھائیے دوسروں کو بھی کھلائیے، اور کھلانے سے ہی محبت بڑھتی ہے، کھلانے سے ہی محبت بڑھتی ہے، اس لیے اسلام نے کھلانے پہ بہت ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا جب ساری دنیا سو رہی ہو تو نماز پڑھو، اور دنیا جب کھانے میں لگی تو کھلاؤ۔ کھلانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، کہا کھلاؤ۔ اور یہ مسلمان، اور یہ عید کا دن آتا ہے ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ اچھا بنتا ہے، وہ الگ بات ہے کوالٹی کا بھلے فرق ہوگا، لیکن جو انسان ایک پیالی کے اندر اپنی محبت اور پیار کو پروس کے دے رہا ہے اس کی قدر کیجئے اور ضرور کھایا کیجئے، غریبوں کو کھائیے بھی اور غریبوں کو کھلائیے بھی، اس طریقے سے سماج کا ہر طبقہ ایک دوسرے سے ملے گا اور ایک پیار و محبت کی ایک فضا بنے گی، اور یہ اسلام چاہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، آخری پوائنٹ، عید کا دن کس لیے ہے؟ لعلکم تشکرون، اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ شکریہ کے لیے 2 رکعت نماز عید کی نماز ہے۔ عید کے دن مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، نوجوانوں کی جماعت بھائی جان سے عیدی لینے کے لیے کہاں جاتی ہے؟ فلم دیکھنے، کہ اس بار تہوار میں بھائی جان نے عیدی نہیں دیا۔ کتنے بے غیرت مسلمان ہیں، آپ ذرا سوچو تو صحیح ہے۔ عید کے تہوار پر کوئی نئی مووی ریلیز ہو رہی ہے تو یہ بھائی جان سے عیدی لینے جا رہے ہیں۔ واہ واہ، کیا مسلمان ہیں!
रमजान भर इबादत किया, आखिरी जुमे को कहा टाटा बाय बाय, अब अगले जुमा को, अगली ईद को मुझे देखना मस्जिद में नहीं, मैं थिएटर में नजर आऊंगा। ये मुसलमान है। अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, तुम्हें शुक्रिया अदा करना है। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह की तकबीर बयान करनी है। ये थिएटरों में जाकर तकबीर बयान करते हैं, वहां जाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? नहीं। इनाम वाले दिन आपने बदमाशी की है, इनाम वाले दिन अल्लाह की नाफरमानी की है। मुसलमानों इससे बाज आ जाओ, और मुस्लिम नौजवानों कम से कम आप इसको बाइकआउट करो। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे दिन जाओ, तीसरे दिन जाओ, किसी भी दिन जाना जायज नहीं है, हराम है इस्लाम के अंदर। और आप देखिए, जो चीज हराम हो, मुसलमान नौजवान माँ बाप से ईदी मांग रहा, फुफ्फू से ईदी मांग रहा, खाला से ईदी मांग रहा, अम्मी से ईदी मांग रहा, पैसे कलेक्ट कर रहा थिएटर में जाने के लिए। वैसे जाते हैं तो 500 रुपए में खर्चे करके इस बार दोस्तों को भी ले जाएंगे, चल मेरी ईदी मेरी तरफ से टिकट मैं दिलाऊंगा। यह बदमाशी है मुसलमानों की। अपनी औलाद पे नजर रखिए, ईद के दिन अपने बच्चों को यह जुर्म न करने दीजिए। क्या अल्लाह को गुस्सा नहीं आता होगा? रमजान भर हमने बरकतों रहमतों के दरवाजे खोल रखे थे। मैंने कह रखा था कि वो इंसान जो रमजान का महीना पाए और अपने आप को जहन्नम से ना छुटकारा दिला पाए, बड़ा बदनसीब है। मैंने एक रात दी थी, 1000 महीनों की इबादत से अफजल थी। इतना सब कुछ देने के बाद अभी महीना गुजरा, अभी ईद का चांद निकला, अभी 2 रकात नमाज पढ़ी है, अभी से थिएटर में आके खड़ा हो गया और कहता मेरे ऊपर असर ही नहीं हो रहा, हम मुसलमान मारे जा रहे हैं, हमें हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। अपनी भी करतूतों पे हमें नजर रखनी चाहिए। अल्लाह ताला 1 महीना ऑफर देता, ट्रेंड कर रहा है। 1 महीना नमाज पढ़ने के बाद भी आदत नहीं बन रही है, और उसके बाद गलत आदतों के बारे में कहता इंसान आदत पड़ गई, छोड़े कैसे? 1 महीना नमाज पढ़ के आदत नहीं बनी। मुसलमानों इस पे गौर करो, गुनाहों से मासियत से दूर हो जाओ। अल्लाह ताला हम सब की ईद को खुशियों वाली फरमाबरदारी वाली ईद बना दे। परवरदिगार इस ईद में जितने बिछड़े हैं सबको मिला दे। इलाल आलमीन इस ईद में गरीबों अमीरों हर तबके के मुसलमानों को मिलकर खुशी मनाने की तौफीक इनायत फरमा। इलाल आलमीन हम पर जो भी मुसीबतें आफतें आने वाली हैं या आ सकती हैं सबको फेर दे। इलाल आलमीन हम सबकी जान माल की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।